السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ صحیح ہے، شکر الحمدللہ، آپ کی جواب صحیح تھے۔ اچھا، ایک اور میرے بات آپ سے پوچھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے للیلۃ القدر۔ آمین۔ کہتے 21ویں رات ہوتی ہے، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں، 29۔ تو یہ 5 راتیں ہوتی ہیں، ان میں ہی للیلۃ القدر ہوتا ہے جس قرآن شریف نازل ہوتا ہے، تو اس کا تو مجھے بتا دے، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ام کلثوم ہیں کراچی سے، وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ لیلۃ القدر 5 راتیں ہوتی ہیں یا 1 رات ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں رات کا ذکر ہے، اور یہ 5 راتیں ہیں یا 1 رات ہے۔ اس کا حالانکہ میں جواب دے چکا ہوں، لیکن آپ کے لیے پھر ایک بار ڈاکٹر سعد الخسلان حفظہ اللہ کی گفتگو شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ تک صحیح بات کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين۔ آمین یا رب هل العالمین۔ ليلة القدر ہل لیلۃ القدر ثابتہ، کیا لیلۃ القدر ثابت ہے؟ ہر مہینے کی 1 رات ہوتی ہے، 21 کی ہے تو 21 ہی کو ہوگی، 22 کی ہے تو 22 کو ہوگی۔ ثابتة في جميع الأعوام، فی جمیع الاعوام، تمام سالوں میں، 1423 یا 2023 2023 کا سال ہے، یا 2022 کا، 2019 کا جب کرونا کے دن تھے، تو کیا واقعی یہ 1 رات ہوتی ہے یا منتقل ہوتی رہتی ہے؟ أم أنها تتنقل فتكون في سنة مثلا ليلة 27 کیا ایسا ممکن ہے کہ ہر سال، اس سال تو یہ 27ویں شب ہے، اگلی مرتبہ 29ویں ہوگی، اور پھر اس سے اگلے سال 23ویں ہوگی یا 25ویں، یا اس طرح کی تاخراتیں؟ أخرى ليلة 21 وفي سنة أخرى ليلة 23؟ قولان لأهل العلم۔ اس سلسلے میں اہل علم کے 2 قول پائے جاتے ہیں، وجمهور العلماء على أنها ثابتة لا تتنقل۔ جمہور اہل علم کا موقف ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ثابت ہے، اس کی یہ منتقل نہیں ہوتی ہے۔ وهذا هو القول الراجح۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ میری نظر میں قول راجح ہے، حالانکہ بہت سے سعودی عرب کے علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، أنها إنما اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها۔ ان کی بات بہت معقول نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس رات کو جو عزت اور جو شرف بخشا ہے وہ قرآن کریم کی نزول کی وجہ سے بخشا ہے۔ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسے ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہمیں اسے شب قدر، وہ لیلۃ القدر، وہ اس رات کو اتارا ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ والقول بالتنقل ينافي هذا المعنى۔ اور اس بات کو اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، تو پھر یہاں لیلۃ القدر کا معنی یا لیلۃ المبارک کے معنی کو متصادم ہوتا ہے۔ أرأيت عاشوراء يوافق العام؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ عاشورہ کا جو دن ہے وہ منتقل ہوتا ہو؟ 10 من شهر محرم، وہ ہر سال محرم میں ہوتا ہے۔ هل يمكن أن يكون في عام يوم 9 وفي عام آخر يوم 11؟ هو اكتسب شرفه۔ وہ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ ایک دن، اس کی جو فضیلت ہے عاشورہ کی، وہ کبھی 9 کو ہو گئی، کبھی 10 کو ہو گئی، کبھی 11 کو ہو گئی؟ ایسا ممکن ہے؟ کیوں؟ اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو قدر و منزلت ہے، اور اس کو جو اس دن کو جو شرف اللہ رب العالمین نے بخشا ہے، وہ لكون أن الله عز وجل نجى موسى وقومه في هذا اليوم۔ تو اس دن، جس دن موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو اللہ رب العالمین نے نصرت اور کامیابی عطا فرمائی تھی، اس کی فضیلت سے، اس کی برکت سے اس دن کو شرف بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ شهر محرم، وہ شہر محرم کے اس دن کا شرف ہے، نصومه لله تعالى شكرا۔ تو ہم اسی دن کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ أيضا ليلة القدر اسی طرح سے لیلۃ القدر ہے،
اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها. اس رات کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے اور اس کو شرف ملا ہے کیونکہ اس کے اندر لیلۃ القرآن کریم کا نزول ہوا ہے. فالقول بالتنقل ينافي هذا المعنى. اور اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ منتقل ہوتی ہے تو پھر لیلۃ القدر کا جو معنی ہے کہ اس کو ہم نے اس رات نازل کیا ہے تو پھر اس معنی کے متصادم بات سامنے آتی ہے. ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لاصحابه يعلمهم بليلة القدر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے تو لیلۃ القدر کی خوشخبری اپنے صحابہ کو اپنے رفقا کو دینا چاہتے تھے. ظاهر هذا انه يعلمهم من جميع الاعوام. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ خوشخبری دینا چاہتے تھے کہ یہ رات کب آئے گی، قیامت تک. فدخل المسجد فتلاحى رجلان. پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر کچھ صحابیوں کے درمیان کشیدگی اور عجیب و غریب منظر پایا. قال وعسى ان يكون خيرا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے انشاءاللہ خیر ہوگی. كانت ليلة القدر تتنقل لكان لما أنسيها في هذا العام أخبر بليلة القدر في العام المقبل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس اختلاف سے جو کہ مسجد میں دیکھا، حالانکہ یہاں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اختلاف ہونا بہت بڑی محرومی کا سبب بن سکتا ہے، تو اختلافات کو ختم کرنا چاہیے ہمیں. اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اختلافات کو ختم کر دیجئے. اختلافات بہت ساری محرومیوں کا سبب بن سکتا ہے، جیسے کہ امت گزر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اختلاف کی وجہ سے اس شب قدر کی رات کی جو خوشخبری ہے وہ اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کرنے دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس روز جو نکل کر تشریف لائے خوشخبری دینے کے لیے، اس کا مطلب وہ قیامت تک کی خوشخبری آپ دیتے کہ یہ لیلۃ القدر کس رات ہوتی ہے. اور ایسا نہیں لگتا کہ آپ یہ کہتے کہ 19 کو تو فلانی رات کو ہوگی اور 30 کو 20 کو فلانی رات ہوگی اور رمضان کے فلانے 1443 ہجری میں اس رات ہوگی اور 1445 ہجری میں اس رات ہوگی. یہ بات معنی اور مفہوم سے بڑی دور نظر آتی ہے. أنه أراد أن يخبر أمته بليلة القدر وأنها في ليلة واحدة لا تتنقل. پھر یہ ایک ہی رات ہے، ایک ہی رات ہے. هذا هو الظاهر وهو المأثور عن الصحابة. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی مروی ہے. يقول عن الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا كان أبي رضي الله عنه يقول إنها ليلة 27. حضرت ابی یہ کہا کرتے تھے کہ انہا لیلۃ 27، یہ 27ویں شب ہے. على الدوام ولم يقل انها تتنقل. اور وہ یہ علی الدوام مطلب ہمیشہ 27ویں شب ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ منتقل ہوتی رہتی ہے. ذلك ايضا الاثار المرويه عن عمر وعن ابن عباس، هذا هو ظاهر المنقول عن الصحابه. ما عمر اور ابن عباس اور دیگر صحابہ سے یہی مروی ہے. قائلون بالتنقل قالوا انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اري ان يسجد في صبيحته في ماء وطين. ماء وطين میں آپ نے سجدہ کیا جبکہ زمین گیلی تھی. وانه رؤيا صبيحه 21 واثر الماء والطين على جبهته. آپ نے جب 21 کو سجدہ کیا تو اس وقت ماء و طین مطلب زمین میں زمین گیلی تھی. نقول ايضا رؤيا صبيحه 23. آپ نے اسی طریقے سے 23 تاریخ کو بھی یہ مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر اٹھایا تو آپ کی پیشانی مبارک پر وہ اثرات تھے، نمی کے اثرات تھے. والماء والطین علی جبہتی، آپ کے چہرے مبارک پر یا آپ کے ماتھے مبارک پر ماء پانی اور طین لگا ہوا تھا جو کہ اثرات ہوتے ہیں کیچڑ کے. تو یہاں 21 ہو یا 23 ہو، ان دونوں راتوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اور ثابت ہے. آپ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پانی نازل ہوا ہے یا بارش برسی ہے تب اس کی علامات ذکر کی جاتی ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح دلیل کے طور پر نہیں پیش کی جا سکتی یہ باتیں.
کہ ایسی صورت میں اس کو لیلۃ القدر کہا جائے کہ جس روز بارش ہو اور جو فجر کے وقت اس طرح کی اثرات نظر آئیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، شیخ سعد الخسلانی فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ضرور ہے، لیکن جو بات صحیح اور جمہور اہل علم کا موقف ہے وہ یہ کہ لیلۃ القدر منتقل نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ 27ویں شب ہے. اب اس سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے کہ 27 ہے یا 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، لیکن یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس کو ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے. اب مبارک رات ایک رات ہے نا، اس رات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا اسی طریقے سے جیسے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور قوم کو کامیابی اور نصرت عطا فرمائی تھی. تو وہ دن بھی منتقل نہیں ہوتا، آج 9 کو ہو گیا، اگلے سال 10 کو ہو گیا. اسی لیے یہ بات زیادہ صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رات ایک ہی رات ہے، اور اس رات کو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.